میرا نام بھارتی ہے، میری عمر 16 برس ہے۔ لوگ اکثر میری عمر کو کم جانتے ہیں، مگر میرے لیے یہی عمر بہت اہم ثابت ہوئی، کیونکہ اسی عمر میں مجھے وہ تجربہ ہوا جو عام طور پر 30 سال کی عمر میں لوگوں کو ملتا ہے۔ رات کے کسی بھی پہر جب میں اپنے والدین کی طرف دیکھتی تو میرے جذبات کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا اور میں پورے جسم سے پسینے میں بھر جاتی۔ باقی رات میرے لیے ایک امتحان بن جاتی، شاید اسی لیے 16 سال کی عمر میں میرا دل بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ میرے دل میں ایسے خیالات آتے جو ایک جوان لڑکی کے لیے مناسب نہیں تھے۔ ہمارا گھر ایک ہی کمرے کا تھا، جہاں میرے والدین اور میری 2 چھوٹی بہنیں رہتی تھیں۔ والدین کے لیے ایک چارپائی تھی اور میری بہنیں مجھ سے تقریباً 6 سال چھوٹی تھیں، اس لیے انہیں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں جو مجھے سمجھ آ چکی تھیں۔ آدھی رات کو جب میں والدین کی آوازیں سنتی تو میرے کان گرم ہو جاتے اور شرم کی وجہ سے میرا پورا جسم کانپنے لگتا۔ میں بے شرمی سے ان کی باتیں سنتی رہتی اور سوچتی کہ بڑی ہو کر انہیں بتا دوں کہ میں جاگ رہی ہوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ والدین کے سامنے ایسی باتیں کر سکوں۔ میں آنکھیں بند کر لیتی، کبھی چھپ کر دیکھ لیتی اور میرے جذبات پر طوفان آ جاتا۔ میرا دل کہتا کہ اٹھ کر انہیں روکوں اور کہوں کہ یہ سب بند کرو، مگر میرا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ میں مزید یہ سب دیکھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی صرف سوچتی رہتی۔ ہمارے گھر کی حالتیں بھی اچھی نہیں تھیں، ہم بہت غریب تھے اور ایسی راتیں بار بار برداشت کرتے ہوئے والدین کو اس حالت میں دیکھ کر میں اندر سے جل رہی تھی۔ میرا دل ہمیشہ یہی کہتا کہ مجھے کوئی ایسا آدمی ملے جس کا ہاتھ پکڑ کر میں اس گھر سے دور نکل جاؤں اور اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکوں، مگر یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر سے باہر نکلوں گی اور اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کروں گی۔ زندگی کے ساتھی کی تلاش میں اس گھٹن والی کمرے سے اپنی زندگی کو آزاد کروں گی۔ میں ایسی بے چین زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ جب میں نے والدین سے کہا کہ مجھے نوکری کرنی ہے تو وہ زور سے ہنسے اور بولے کہ تعلیم کے نام پر تیرے پاس کچھ بھی نہیں اور تو نوکری کرے گی، یہاں تو اچھا آدمی بھی چپلیں پالش کرتا پھرتا ہے۔ والدین کے ان الفاظ نے میرے جذبات کو ایک جھٹکے سے ٹھنڈا کر دیا۔ میں غصے میں بولی کہ دیکھیں، میں ایک ہفتے کے اندر نوکری تلاش کر لوں گی اور پھر یہ گھر چھوڑ کر نکل جاؤں گی۔ والدین نے میری بات سن کر چپل سے مجھے مارا اور بولے ٹھیک ہے، جا اپنا شوق پورا کر، مگر اگر ایک ہفتے میں نوکری نہ ملی تو پھر اس گھر کی چوکھٹ پر آنے کا خواب بھی نہ دیکھنا۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرا دل کانپ گیا، مگر دوسرے دن میں تیار ہو کر نوکری کی تلاش میں باہر نکل پڑی۔ میرے والدین کسی طرح بھی مجھے نوکری کرنے نہیں دے رہے تھے۔ میرا باپ پوری رات ماں کو تکلیف دیتا رہتا اور ماں یہ سب سہ کر صبح دیر سے اٹھ کر وہ اپنے تھکے ہوئے جسم کے ساتھ گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ اس کے پاس کوئی خاص کام نہیں تھا کیونکہ وہ ہر رات باپ کے ظلم سہتی۔ ہمیشہ باپ نشے میں گھر آتا اور پھر جو کچھ کرتا، اس کی وجہ سے ماں دن بھر شرم سے ہم سے چہرہ چھپاتی رہتی۔ اسے پتا تھا کہ میں اب بڑی ہو گئی ہوں اور ان سب باتوں کا مطلب مجھے سمجھ آنے لگا ہے۔ اب وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر پردہ رکھتی اور میری طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتی۔ ان سب مسائل کی وجہ سے میں نے نوکری کا فیصلہ کیا، مگر مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کس آفس میں جاؤں اور کیا بولوں۔ میں گھر سے باہر نکل کر رکشے والے سے کہا کہ مجھے ایسے جگہ لے جا جہاں بہت سی فیکٹریاں ہوں اور جہاں مجھے نوکری مل سکے۔ جو تھوڑی سی رقم میرے پاس تھی وہ میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے مجھے ایک فیکٹری کے سامنے لا کر چھوڑ دیا اور کہا یہاں روز نئی لڑکیاں آتی ہیں تو بھی اپنی قسمت آزما لے۔ میں نے اس کا شکریہ کیا اور فیکٹری کے اندر چلی گئی۔
وہاں پتا چلا کہ صرف پڑھی لکھی لڑکیوں کو ہی نوکری ملتی ہے۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے والدین کے سامنے بڑی باتیں کہہ کر آئی تھی، مگر باہر کی دنیا کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک لڑکی رہتی تھی، شاید وہ یہیں کہیں کام کرتی ہو۔ میں نے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے کہا کہ مجھے مالک سے ملاقات کرا دو، میں خود انہیں اپنی پریشانی بتاؤں گی۔ میری بات سن کر اس نے مجھے دیکھا اور بولی، مالک ہر کسی سے نہا گئے مگر اسے میری ہمدردی نہیں آئی۔ میں باہر نکلنے لگی تو میری نظر ایک بڑی گاڑی پر پڑی۔ اس سے ایک پینٹ کوٹ پہنے لمبا تگڑا آدمی باہر نکل رہا تھا۔ میں نے بال سنوارے اور اس کے پاس گئی۔ مجھے ہر صورت نوکری ملنی تھی اور کسی کا سہارا بھی درکار تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، سر میری بات سنیں۔ اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا، پھر قریب آ کر گارڈ کی طرف دیکھا۔ گارڈ نے کہا، صاحب یہ لڑکی نوکری کے لیے آئی ہے۔ اس آدمی نے میری خوبصورتی کو نظر انداز نہ کر سکا اور سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ کر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں بڑے فخر سے اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ ریسیپشن پر کھڑی عورت نے مجھے دیکھ کر حیران ہو کر دیکھا، کیونکہ میں باہر نکلتے وقت مختلف تھی اور اب مختلف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے خود کو زیادہ دکھانا شروع کر دیا تھا اور میری خوبصورتی سب کے سامنے چمک رہی تھی۔ میں مسکرا کر ریسیپشن والی کی طرف دیکھا اور مجھے لگا کہ میں پہلی بار کامیاب ہو گئی ہوں، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں اپنی تباہی کے راستے پر قدم رکھ رہی ہوں۔ مالک نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر سامنے بٹھایا۔ بالک نے تیری فائل دکھا تاکہ دیکھ سکوں تو اس نوکری کے قابل ہے یا نہیں۔ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، کیونکہ میں نے سرکاری اسکول میں صرف 6 7ویں تک پڑھا تھا، اس کے بعد آگے تعلیم نہیں لی تھی۔ میں نے عاجزی سے کہا، میں بہت کم پڑھی ہوں مگر مجھے نوکری کرنی ہے۔ اس نے کچھ دیر مجھے خاموشی سے دیکھا، پھر اٹھ کر میرے قریب آیا اور بولا، تو نوکری کرے گی، تجھے کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ میں کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ میز پر جھک کر بیٹھا تھا، اس لیے میرا سانس رک گیا تھا۔ بہت مشکل سے بولی، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے کیونکہ گھر کی حالتیں اچھی نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ ہنسا اور بولا، ٹھیک ہے، میں تجھے نوکری دینے کو تیار ہوں مگر تجھے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ایسا کہہ کر وہ تھوڑا رک گیا۔ میں اس کی طرف حیرت سے دیکھتی رہی۔ مجھے پتا نہیں تھا وہ مجھے کس قسم کی نوکری دے رہا ہے۔ مجھے اتنا ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ اتنی آسانی سے کوئی نوکری نہیں ملے گی، اور گھر سے باہر نکلنے کے بعد مجھے اس کی پوری سمجھ آ گئی تھی۔ اچھی نوکری کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے پوچھا، آپ مجھے کون سی نوکری دے رہے ہیں؟ مالک نے ہاتھ سے میرے بال کان کے پیچھے کیے اور انگلیوں سے میری گردن پر پھیرتے ہوئے بولا، اگر تجھے چاہیے تو میں تجھے اپنی اسسٹنٹ بنا کر رکھ سکتا ہوں۔ تجھے ہمیشہ میرے ساتھ رہنا پڑے گا، جہاں میں جاؤں گا وہاں تجھے بھی آنا پڑے گا۔ مالک کی مجھ پر گہری نگاہیں ایسی تھیں کہ میرے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی مرد میرے اتنا قریب آیا تھا۔ میرے جذبات ایک طوفان کی طرح ہل گئے۔ والدین کے الفاظ کانوں میں کانوں گونجنے لگے اور میں شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گئی، مگر میں یہ نوکری نہیں گوا سکتی تھی، اس لیے میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ نوکری منظور ہے۔ میرے جواب پر وہ ہنسا اور بولا، آج سے ہی تیری نوکری شروع ہو رہی ہے۔ اس نے آگے کہا، تجھے میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مالک سیدھا کھڑا ہوا اور بولا، میرے کوٹ کے بٹن کھولو۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مسکرا کر دیکھا اور بولا، تیری نوکری شروع ہو چکی ہے۔ میں نے فوراً اس کے کوٹ کے بٹن کھول دیے۔ وہ بولا، اب یہ کوٹ اتار کر ہینگر پر لٹکا دو اور تیرا دوپٹہ بھی اسی ہینگر پر رکھ دو۔
جیسا اس نے کہا میں نے ویسا ہی کیا اور دوپٹہ ہینگر پر رکھ دیا۔ وہ مسکرا کر بولا تجھے میرے ساتھ ایسا ہی کام کرنا پڑے گا۔ اس عجیب نوکری کے بارے میں حیرت اور خوشی دونوں ہو رہے تھے کیونکہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا اور اخت مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے مجھے اچھی تنخواہ بتائی تھی۔ میں اس کے کیبن میں بیٹھی کچھ دیر وہ کام کرتا رہا، پھر اچانک بولا میرا آج کا کام ختم ہو گیا۔ میں گھر جا رہا ہوں، تو بھی گھر جا اور کل صبح آ جانا۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو دوپہر کا صرف 1 بجے تھا۔ اتنی جلدی چھٹی ہو گئی، اس پر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ روپ ٹھیک کر کے میں براہ راست گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر جب میں نے والدین کو نوکری بتائی تو انہیں یقین نہیں آیا۔ وہ بولے تو جھوٹ بول رہی ہے۔ مگر جب میں نے بتایا کہ میں فیکٹری میں کام کر رہی ہوں تو انہوں نے یقین کر لیا، بولے جو کچھ کمائے گی وہ میرے ہاتھ میں لا کر دینا۔ ان کے الفاظ سے مجھے غصہ آیا، مگر میں نے کچھ نہیں بولا کیونکہ میرے دل میں پختہ تھا کہ نوکری سے میں اپنی قسمت بدلنا چاہتی ہوں۔ جب والدین کو یقین آ گیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ شام کو مٹھائی لائی اور دوستوں کے گھر گئے۔ جب واپس آئے تو نشے میں تھے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اس لیے میں فوراً چارپائی پر لیٹ گئی اور چادر اوڑھ لی۔ کچھ دیر بعد والد نے ماں کو پکڑ لیا اور ہمیشہ کی طرح برتاؤ کرنے لگے۔ وہ نشے میں تھے اور اسی حالت میں ماں سے بول رہے تھے۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، مگر ماں کی آواز آہستہ میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ وہ والد سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی اور روکنے کی درخواست کر رہی تھی۔ ماں ہمیشہ ان کے ظلم سہتی تھی۔ ہر رات ایسا ہوتا اور میں دیکھ کر اندر سے جل رہی تھی۔ اگلے دن جب میں فیکٹری پہنچی تو تھوڑی دیر میں مالک آ گئے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ بولے آج ہمیں شہر سے باہر جانا پڑے گا جہاں نئی فیکٹری بن رہی ہے۔ مجھے ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ان کی بات سن کر مجھے ٹینشن ہوئی کیونکہ میں کبھی شہر سے باہر نہیں گئی تھی، مگر یہ میری نوکری تھی، اس لیے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے پہلے ہی دوپٹہ ہینگر پر رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ نوکری میری خوبصورتی کی وجہ سے ملی ہے۔ ایسی حالت میں میری خوبصورتی اور بھی نمایاں تھی۔ میں نے آئینے میں دیکھا اور مالک کے پیچھے باہر نکل پڑی، لیکن اس سے پہلے ریسیپشن والی نے مجھے آہستہ روکا۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے بتایا میں تجھے مشورہ دے رہی ہوں، یہ نوکری چھوڑ دے۔ اس کی بات پر مجھے غصہ آیا۔ وہ خود آرام سے بیٹھی نوکری کا مزہ لے رہی تھی اور میری نوکری خراب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف نفرت بھری نظر سے دیکھا اور نکل گئی۔ مالک گاڑی میں انتظار کر رہے تھے۔ گاڑی چلی اور تھوڑی دیر بعد ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں نئی فیکٹری بن رہی تھی۔ مالک نے وہاں کے کام دیکھے، مزدوروں سے بات کی اور پھر گاڑی میں آ کر بولے یہاں بہت گرمی ہے، قریب ہی میرا فارم ہاؤس ہے، وہاں جا کر تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ میرے لیے انکار ممکن نہیں تھا۔ میں ان کے ساتھ فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے بیڈ روم میں لے جا کر لائٹ مدھم کی اور مجھے پلنگ پر بٹھا کر بتایا۔ میں نے دور بیٹھنے کی کوشش کی مگر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر قریب کھینچ لیا اور بتایا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اسی لیے انہوں نے مجھے نوکری پر رکھا ہے۔ ان کے قریب آنے ان کی نگاہیں اور جذبات صاف بتا رہے تھے کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر ایک شرط تھی کہ اس شادی کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ مالک نے کہا ہماری عمر کے فرق کی وجہ سے لوگ بولیں گے، مگر انہیں واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ ان کے الفاظ سن کر میں خوشی سے بھر گئی کیونکہ مجھے بھی برسوں سے ایسی ہی خواہش تھی۔ انہوں نے الگ گھر دینے کا وعدہ بھی کیا۔ میں نے بغیر سوچے ہوکار دیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھاتی سے لگا لیا اور بولے آج ہی شادی کر لیتے ہیں۔ کچھ دیر بعد پنڈت جی بلائے گئے اور ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے اس سب میں والدین کا خیال نہیں کیا، صرف اپنے مستقبل کا سوچا۔
شادی کے بعد سب کے جانے کے بعد مالک نے دروازہ بند کیا اور میرے ساتھ وقت گزارنے لگے۔ مالک تقریباً 50 سال کے تھے، مگر ان میں بہت طاقت تھی۔ کچھ دیر بعد میں ان کے سامنے مکمل جھک گئی۔ اس کے بعد ہم شوہر بیوی کی طرح رہنے لگے، مگر یہ میری نوکری تھی، اس لیے میں صبح کام پر جاتی اور شام کو گھر آتی۔ تنخواہ ہمیشہ ایک جیسی ملتی۔ اب میں روز آفس آتی اور مالک کسی بہانے سے مجھے باہر لے جاتے اور اپنی خواہشات پوری کرتے۔ مجھے یہ سب برا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اب میں ان کی بیوی تھی، مگر یہ رشتہ دنیا سے چھپا ہوا تھا۔ پھر بھی ایک پاک رشتہ تھا۔ 1 مہینے کے اندر مجھے پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ والدین کو شاد خبر نہیں تھی، اس لیے میں نے سب سے پہلے خبر نہیں تھی، اس لیے میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر ان کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ بولے میں خود تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ گاڑی بہت دیر تک چلتی رہی۔ میں پریشان ہو کر پوچھنے لگی، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب گاڑی رکی تو میرا سانس رک گیا۔ ہم ایک گاؤں میں تھے اور ایک پرانی حویلی کے باہر کھڑے تھے۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی تو مالک بولے، تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس لیے میں تجھے اپنے گھر لے آیا ہوں۔ یہ میرا گاؤں ہے، میں اس ضلع کا پردھان ہوں۔ شہر میں میری بہت سی فیکٹریاں ہیں اور اب تو میرے خاندان کا وارث جنم دے گی، اس لیے تجھے اس حویلی میں رہنا پڑے گا۔ مالک کی بات سن کر میں گھبرا گئی، کیونکہ میں نے والدین کو کچھ نہیں بتایا تھا اور مجھے اچانک یہاں لے آیا گیا تھا۔ ہم حویلی کے اندر گئے تو 3 بوڑھی عورتیں ہاتھ باندھے مالک کے پاس آئیں اور بولیں، اگر آپ آنے والے تھے تو ہمیں بتا دیتے، ہم تیاری کر لیتے۔ ان میں سب سے بڑی ان کی ماں تھی اور باقی 2 ان کی بیویاں تھیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں نے کبھی ان سے نہیں پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک بار بتایا تھا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی، مگر مجھے تب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ مالک نے ان تینوں سے کہا، یہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، یہ آج سے حویلی میں رہے گی۔ تینوں حیران ہو کر مجھے دیکھ رہی تھیں۔ مالک بولے، ان دونوں نے مجھے اولاد کی خوشی نہیں دی، اس لیے میں نے تجھ سے شادی کی تھی۔ اب تو میرے خاندان کا وارث جنم دے گی۔ ان کی ماں اور بیویاں غصے سے بولنے لگیں کہ ہمارے خاندان میں چھوٹی ذات کی لڑکی سے شادی منظور نہیں۔ پھر یہ شہر کی لڑکی ہے، نہ ذات کا پتہ نہ گھر کا پتہ، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاندان کا وارث جنم دے گی؟ مالک نے جواب دیا، میں اسے ہمیشہ ان کے لیے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ یہ بچہ جنم دے گی اور بچہ ہمیشہ حویلی میں رہے گا۔ یہ لڑکی میرے ساتھ رہے گی، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تیسری شادی کی ہے، ورنہ ضلع میں مجھے ووٹ نہیں ملیں گے۔ تم تینوں اس بات کا خاص خیال رکھنا اور اس لڑکی کی دیکھ بھال کرنا۔ میں اسے 9 مہینوں کے لیے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں فوراً اسے لے جاؤں گا۔ لڑکا تم تینوں کی گود میں آئے گا اور کسی کو خبر نہ ہوگی، اس طرح خاندان کا وارث حویلی میں ہی بڑا ہوگا۔ مالک کی بات سن کر میرے پاؤں تلے زمین کھسکنے لگی، کیونکہ ان کی طاقت کے آگے مجھ میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر بھی ڈرتے ہوئے میں نے کہا، سر، اگر میں وہاں نہ گئی تو میرے والدین کا کیا ہوگا؟ مالک بولے، تو گھر کی فکر نہ کر، میں ہر مہینے تیرے گھر پیسے بھیجتا رہوں گا، اور تو ابھی والدین کو ایک خط لکھ، جس میں لکھ کے تو کام کے لیے دوسرے شہر آ گئی ہے اور یہاں 1 سال لگ سکتا ہے۔ مالک کے سامنے میں کچھ نہ بول سکی، کیونکہ اب میں پھنس چکی تھی، نہ حویلی سے جا سکتی تھی، نہ رشتے سے آزاد ہو سکتی تھی۔ میں خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی کہ نوکری کا فیصلہ غلط تھا۔ میری سوتیلی بیویاں مجھ سے جلن کرتے اور مجھے سناتی رہتے، مگر اب میری ہر طرح دیکھ بھال ہو رہی تھی، جیسے قیدی ہو۔
مہینے میں 1-2 بار مالک آتے اور میری دیکھ بھال کرتے۔ اس دکھ میں 9 مہینے گزر گئے، مجھے پتا ہی نہ چلا۔ جب ولادت کی تکلیف ہوئی تو مجھے حویلی سے دوسرے شہر لے جایا گیا۔ وہاں بچہ پیدا ہوا مگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ جب ہوش آیا تو میں اپنے شہر میں تھی۔ میرے سامنے 3 بیڈ روم کا فلیٹ، اس کے کاغذات اور طلاق کے کاغذ رکھے تھے۔ دیکھ کر میرا سر گھومنے لگا۔ ایک چٹھی بھی تھی جس میں لکھا تھا، اب تیرے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں اور نوکری کی بات ہے تو میری دوسری فیکٹری میں نوکری مل جائے گی جہاں تو اپنی زندگی اچھی طرح گزار سکتی ہے۔ اب میں سوچ رہی تھی آگے کیا کروں۔ مجھے اپنے بچے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی۔ مالک کے سامنے میری حیثیت چیونٹی جیسی تھی، جبکہ وہ ہاتھی جیسی طاقتور میں فلیٹ میں زور زور سے رو رہی تھی۔ مجھے گھر جانے کا بھی جی نہیں کر رہا تھا، مگر کرتی بھی تو کیا ہوتا۔ آخر میں نے خود کو سنبھالا اور اس واقعے کو ایک بڑا خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کی۔ بھارتی کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ اس کا بچہ اس سے چھین لیا گیا تھا اور وہ خود بھی بے بس ہو چکی تھی۔ اب آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔